الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلم خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ بہت سارے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ کبھی آپ خود پوچھ کر جواب دیتے تھے، کبھی صحابہ خود پوچھتے تھے۔ مثلا کبھی پوچھتے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، ماں باپ کا حق میں دونوں میں سب سے افضل حق کس کا ہے، کون سا مسلمان بہتر ہے، کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے، کون سا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس طرح کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے۔ تو اس میں سے 40 سوال کا ایک مجموعہ ہے، ان میں سے کچھ سوالات آج بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ای المسلم خیر، کون سا مسلمان بہتر؟ تو مسلمان ہے اور اس میں بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک مسلمان ہو جو اچھے اعمال کرتا ہو، ایک مسلمان ہو جو برے اعمال کرتا ہو، تو ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ تو اس طرح تو ایسا سوال صحابی کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک تو مار کر تکلیف دینا، یہ بھی ایک گناہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ سے جو انجانے میں بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، مثلا جاتے جاتے ہاتھ سے کچرا اٹھا کر راستے میں ڈال دیا، یا سامنے والے کے گھر میں ڈال دیا، یا کسی کا کچھ ایسا کر دیا کہ اس کا کرنٹ ختم ہو گیا، اس طرح تو اس کے ہاتھ سے ہونے والے برے اعمال ہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہونی چاہیے۔ دوسرا زبان، یہ تو ہر انسان اس کے اندر پڑا ہوا ہے کہ زبان سے کیا ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو دوسرے اس سے بچ نہیں پاتے۔ مثلا دوسروں کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں تو اسے تکلیف ہوئی، تو اس کے زبان سے کیا ہے، وہ سامنے والا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ دوسرے کے اوپر تہمت لگایا تو اس کی زبان سے کیا ہے، سامنے والا انسان محفوظ نہیں ہے۔ تو یا دوسرے کے اوپر جھوٹ بول دیا، جھوٹا الزام لگایا، یا دوسرے کے اوپر جھوٹی بات بتا دی، یا دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی بتا دیا، یا دوسرے کے بارے میں چغلی کر دیا، تو دوسروں کو گالی دے دیا۔ اس طرح جتنے بھی چیزیں ہیں زبان سے ہونے والی، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، دوسرا انسان محفوظ نہیں ہے۔ تو جب انسان مسلمان دوسرے مسلمان اس سے محفوظ نہ ہو، اس کی زبان کی وجہ سے یا اس کے ہاتھ کی وجہ سے، تو وہ سامنے والا انسان کیا ہے، بہترین مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے بھی سامنے والا انسان محفوظ ہونا، اس کے ہاتھ سے بھی سامنے والا انسان محفوظ ہونا۔ آج دیکھیں اچھی اچھی دین کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، ان ایسا کرتا ہے، ان ایسا کرتا ہے، ان ایسے کا، ان ایسے کا، ان یہ کریانی، ان وہ ہے، ایسا ہی۔ اب دوسروں کے بارے میں بیٹھ کر یہی غیبتیں چلتی رہتی ہیں، حالانکہ بیٹھتے کس مقصد سے ہیں؟ جو دین کے کام کرنے کے مقصد سے۔ کرتے کیا ہے؟ دوسروں کی غیبتیں، ان وہ کرتا ہے، ان وہ جماعت والا ہے، ان یہ جماعت والا ہے، اس طرح
اور وہ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، یہ سب چغلیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسرے مسلمان جب محفوظ نہ ہو تو یہ جو غیبت کر رہا ہے تو وہ بہترین مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ بہترین مسلمان۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہترین مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بہترین مسلمان نہیں بنیں گے تو تب تو کچھ فائدہ انسان مسلمان ہونے کا نہیں رہے گا۔ تو ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم میں کا کون انسان روزانہ 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم 1000 نیکیاں کمانا بولے تو مشکل نہ۔ تو اس کے بعد ایک صحابی پوچھے کہ اللہ کے نبی کیسا 1000 نیکیاں کمانا؟ تو پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کرتا ہے، 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے، چاہے کون سی بھی رہتے، سبحان اللہ رہندے، الحمدللہ رہندے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کون سا بھی تسبیح اگر کرتا ہے، 100 مرتبہ کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں، اسے کیا ہے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کیسے ملتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اسے 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی 100 مرتبہ تسبیح گنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے 10 گنا بڑھائیں گے، 10 گنا مطلب 1000 نیکیاں اسے مل گئی۔ تو سبحان اللہ 100 مرتبہ گننے زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ نہیں تو 2 منٹ ہی لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں وقت لگتا، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلانے ٹائم پوز گننا، 6:30 بجے گننا، 7 بجے گننا، یہ بھی متعین نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھ کوچ گننا، مسجد میں گننا، یہ بھی متعین نہیں ہے، جہاں چاہے انسان گن سکتا ہے۔ دکان کو جاتا ہوا، گاڑی کو جا رہا ہے، خالی منہ جانے کے بجائے سبحان اللہ بول لیتے گیا تو اسے 1000 نیکیاں مل گئی۔ اور اسی طرح کہیں پر مسجد کو چل کر آ رہا ہے، خاموش آنے کے بجائے سبحان اللہ پڑھ لیتے آ گیا، کہیں دکان پر جا رہا ہے، دودھ وغیرہ لینے کے لیے جا رہا ہے، سودا سلف لینے کے لیے جا رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیتے چلے گیا، تو اس سے کیا ہے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سے ایک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو 100 مرتبہ گنے گا تو 1000 نیکیاں، 1000 مرتبہ گنے گا تو 10,000 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ اب انسان کی جتنا جی چاہے اتنا وہ نیکیاں انسان کما سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کیا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو، ماں باپ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ باہر جاتا ہے نا دکان کو یہ لے لے گا۔ جیسے کہ بچوں کو بچپن میں کیا کرتے ہیں، سودے بھول جاتا بول کر بول کو بیچتے ہیں، بول لیتے جا، میٹھا تیل بول لیتے جا، بول لے لے گا، ایسا بول لیتے جانے کی عادت ڈالنے کراتے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو یہ عادت ڈالنے کرائے کہ 100 مرتبہ روزانہ کیا ہے کسی بھی طرح لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ جو بھی ہو سکے وہ 100 مرتبہ دن بھر میں کبھی بھی پڑھنا، نہیں پڑھے تو ہوتا نہیں، میرے سامنے بیٹھ کو پڑھ بول کر اسے عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو آگے چل کر وہ اچھا انسان بن سکتا ہے۔ نیکیاں تو الگ ملنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، انسان بھی تو اچھا بننا ہے تو وہ انسان اچھا بنے گا۔ تو دوسری حدیث یہ ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ سب سے زیادہ ثواب دلاتا ہے؟ ایک صدقات کے بہت سارے قسمیں ہیں، کسی کی مدد کر دیا وہ بھی صدقہ ہے، ایک رمضان میں زکوٰۃ نکالا وہ بھی صدقہ ہے، فطرہ ادا کیا وہ بھی صدقہ ہے، ماں باپ پر خرچ کیا وہ بھی صدقہ ہے، بہن بھائی پر خرچ کیا وہ بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کیا وہ بھی صدقہ ہے، دوستوں کو چائے پانی پلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح صدقہ کے بہت سارے قسمیں ہیں، تو لیکن ثواب سب سے زیادہ کسے ملے گا؟ کون سا صدقہ کرنے پر سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحت کی حالت میں، نمبر 1 صحت کی حالت میں ہونی چاہیے، نمبر 2 فقر کا، غریبی کا ڈر بھی ہو، اب میں یہ 100 روپے سے صدقہ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ کیا میرے کنے غریب آتی ہے، 100 روپے کم ہو جاتے نا،
बोल कर इसका डर होनी चाहिए। नंबर 3, माल की उम्मीद भी हो। माल की उम्मीद भी हो मतलब कि अब 100 रुपए रहे तो मुझे काम आते क्या ना को इसके काम में, बोलकर इस तरह उसे उम्मीद भी हो। एक सेहत भी हो, माल का 100 रुपए जाते बोलकर डर भी हो, साथ ही साथ क्या है, ये 100 रुपए रख ले तो क्या तो फायदा होता ना मुझे, बोलकर इसकी उम्मीद भी हो। तो उस वक्त अगर इंसान सदका करता है, ये तीनों सिचुएशन उसके दिल में है, उस वक्त अगर सदका करता है तो वो सदका सबसे ज्यादा सवाब वाला है। यानी अब हमें रमजान में खर्च करते हैं, बाज़ लोग तो रमजान में करते ही रहते हैं। अब 10 रुपए जाते जाते नमाज के बाद देते हुए दिल में ख्याल आया कि 10 रुपए रहे तो बाद में चाय को काम आते ना, बोलकर उसे ख्याल आया, फिर भी नहीं ले बोलकर सदका कर दिया। ये ख्याल आने के बावजूद अगर सदका करता है तो इसका सवाब बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ है। तो इसमें अल्लाह के नबी ने 3 बातें फरमाई। एक है सेहत की होना जरूरी। अगर कोई इंसान मौत करीब है, यानी हलक में मौत है, सकरात के आलम में है, उस टाइम सदका करता है, फलाने पैसे इतने मस्जिद को दे डालो, इतने 1000 रुपए मदरसे दे डालो, इतने 1000 रुपए फलाने मदद करने में दे डालो, बोलकर मरने के वक्त बोलता है तो उसका कोई एतबार नहीं है। तो दूसरा क्या है, माल ज्यादा है, उसके ऊपर हिरिस नहीं है, उसे हिरिस नहीं सरकार पैसे दे देता है तो उसका भी कोई सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सवाब अगर ज्यादा मिलना है तो सेहत की हालत में भी इंसान होनी चाहिए, और माल से मोहब्बत भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ देते हुए तकलीफ भी होनी चाहिए। तो जब अगर सदका करता है तो वो सदका सबसे ज्यादा सवाब इंसान को दिलाता है। तो ये सवाब सबसे ज्यादा है। अगर मौत के वक्त वो सदका खैरात करता है तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, जब इंसान को सकरात का आलम शुरू होता है तो वो पैसा उसका नहीं रहता, बल्कि उसके वारिसों का हो जाता है, उसके बच्चों का हो जाता है। उसके बाद वो कहे कि फलाने मस्जिद को दे दो, फलाने मदरसे को दे दो, कोई दे दो नहीं, बल्कि यहाँ पर तेरा नहीं बाप ये माल, तू जाता है अब तेरे बच्चों का हो गया है ये माल, उसे कहा जाएगा। तो उस वक्त सदका खैरात करने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये है। तो इस हदीस से क्या मालूम होता है, एक है सेहत की हालत में सदका करने पर ज्यादा सवाब मिलता है, दूसरा माल की मोहब्बत की हालत में सदका करने पर ज्यादा सवाब मिलता है, तीसरा क्या है, इंसान के अंदर माल की मोहब्बत होना एक फितरी चीज है, यानी एक नेचरी चीज है, इंसान के खून के अंदर वो बस गया है माल की मोहब्बत, फिर भी वो सदका करता है तो वो ज्यादा सवाब मिलता है। तो ये मोहब्बत का होना गलत है क्या, बोले तो गलत नहीं, एक लिमिट होता है, वो लिमिट से ज्यादा अगर माल की मोहब्बत है तो तब जाकर वो गलत है। तो हम लिमिट के अंदर अंदर रहता है तो तब तो वो गलत चीज नहीं है। तो तीसरी हदीस से ये बात मालूम हुई। चौथी हदीस के अंदर हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर, यानी एक गधे पर सवार हो रहा था और अल्लाह के नबी के पीछे में बैठ गया, और दोनों के दरमियान सिर्फ वो लकड़ी का जो बांस था वो पकड़ने का जो था इतना लगकर अल्लाह के नबी से मैं बैठ गया था। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ए मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है मा हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद, यानी बंदों पर अल्लाह का हक क्या है, तुम्हें मालूम है? और इसी तरह वमा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, अल्लाह पर बंदों का हक क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? सहाबा ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं, लिहाजा आप ही बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का हक अल्लाह पर यह है कि वो शिरक ना करे। बंदे का हक क्या है अल्लाह पर, अल्लाह की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदार बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है कि अल्लाह के साथ कैसा रहे। तो जिम्मेदारी यह है कि बंदा अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करे। शरीक करना और 2-3 किस्म है, एक तो शिरके जली, एक शिरके कबीर है, एक है शिरके खफी। शिरके कबीर यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना, इनो भी अल्लाह इनो भी अल्लाह, साईं बाबा भी अल्लाह इनो भी अल्लाह, लक्ष्मी भी अल्लाह इनो भी अल्लाह, इस तरह शरीक करना, ये शिरक है। दूसरा क्या है, अल्लाह की कुदरत के अंदर शरीक करना, अल्लाह की कुदरत के अंदर शिरक करना, जैसे आजकल मुसलमान लोग करते हैं, फलाने बाबा के अंदर ये पावर्स है तो उनके पास गए तो वो औलाद देंगे, फलाने बाबा के पास ये पावर्स है कि वो क्या है सेहत अता करेंगे,
फलाने बाबा के पास ये पावर्स हैं कि वो क्या है रिस्क में बरकत देंगे, फलाने बाबा के पास जाएंगे तो वो क्या है बच्चों का निकाह कराएंगे। तो ये पावर्स जो अल्लाह के पावर्स है ले जाकर दूसरे बाबा को हम फिट कर रहे हैं, तो ये अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की कुदरत में हम शिरक कर रहे हैं, तो ये भी बंदा नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों से इंसान बचनी चाहिए। तीसरी किस्म है शिर्क खफी, जो दिखलावे के लिए करना, अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दिखलावे के लिए करना, ये शिर्क खफी कहा जाता है। तो ये तीनों किस्म से इंसान को क्या है बचनी चाहिए। तो ये अल्लाह का हक है, अल्लाह बंदे पर जिम्मेदारी है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। अच्छा, फिर अल्लाह के ऊपर बंदे की जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई बंदा शिरक नहीं करता है तो अल्लाह का जिम्मेदारी है कि अपने जिम्मे से, अपनी गारंटी के साथ उसे जन्नत में दाखिल करे। ये अल्लाह की जिम्मेदारी। तो इससे, इस हदीस से हमें यह बात मालूम होती है कि जो इंसान शिरक नहीं करता, अल्लाह ताला अपने गारंटी से, अल्लाह ताला अपने जिम्मेदारी से उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करनी चाहिए। एक तो ये मालूम है। दूसरा, इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि गधे पर बैठना कोई ऐब नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं रहने की वजह से हम लोग ऐब समझते हैं। हमारा कल्चर क्या है? गाड़ियों पर, हमने जो जनरेशन देखा है, गाड़ियों पर, ऊंटों पर, लास्ट दर्जा बोले तो गधों पर, घोड़ों पर बैठने का हमने देखा है। गधों पर बैठने का कल्चर हमने नहीं देखा, तो इस वजह से हमें ऐब महसूस होता है। हालांकि गधे पर बैठना कोई ऐब की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी आजिज़ी थी कि अपने साथ सहाबा को बिठा लेते थे। यानी ऐसा नहीं मैं बड़ा आदमी, अब मैं बड़ा नबी, अल्लाह ताला मुझे इतना बड़ा नबी बना डाला तो मैं कहीं कुछ छोटे लोग बिठा लेना, ऐसी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थी। तवाज़ु थे तो अपने साथ सहाबा को बिठा लेते थे। तो अल्लाह के नबी के अंदर तकब्बुर वगैरह नहीं था। तो इस बात, दूसरी बात ये मालूम होती है। तीसरी बात इस हदीस से मालूम होती है कि मुल्हिद यानी अल्लाह को एक मानने वाला, मुलाहिद, तो मुल्हिदीन की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको अपने गारंटी के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। ये बात मालूम होती है। चौथी बात इस हदीस से ये मालूम होती है उस्ताद का अदब बच्चों को किस तरह करनी चाहिए। हालांकि आज के जमाने में देखा जाए तो सब टीचर डरना पड़ता है। देखा जाए तो कहीं पर टीचर को ही मार दिया जा रहा है, टीचर के ऊपर सटेरला अलग से डाले जा रहे हैं, टीचर को गालियां अलग से दी जा रही है, टीचर के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये तो अलग चीज है। पहली बात तो इल्म तभी आएगा जब हम उस्तादों का, टीचरों का अदब एहतराम करेंगे। और जिन चीजों से हम इल्म हासिल करते हैं, किताब, पेंसिल, डेस्क, पैड वगैरह जितने भी चीजें हैं, उन चीजों का अदब करेंगे तो हमें इल्म आएगा। वरना क्या है, इंसान तो इल्म हासिल कर लेगा लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो देखें तो इंजीनियर पढ़े हैं, बीटेक पढ़े हैं, देखे तो क्या करते हैं, बोले तो गोश्त की दुकान मार ले, गोश्त की दुकान में गोश्त मार लेता है। बीटेक पढ़े हैं, क्या करता है, चाय दुकान में चाय के कप्पा धो लेता है। बीटेक पढ़े हैं, इस तरह दूसरे भी पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, डिग्री पढ़े हैं, क्या करते हैं बा, ड्राइविंग कर लेता हूँ, क्या करते हैं बा, क्या है बच्चे ढोने जाता हूँ। इस तरह की हालत होती है। क्यों हुआ? जब तालिब इल्म के जमाने में, जब पढ़ने के जमाने में अपने असातिज़ा, अपने उस्तादों का अदब नहीं किया तो उस इल्म का कुछ फायदा इसे फ्यूचर में हासिल होने वाला नहीं है। इल्म का फायदा अगर हासिल होना है तो टीचर का अदब करेंगे तो तभी हासिल होगा। कब होगा? इल्म तो आ जाएगा लेकिन क्या है, उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ लेंगे इंटर, डिग्री, बीटेक, जॉब नहीं, क्या पढ़े बा, बीटेक पढ़ा, जॉब नहीं, क्या पढ़े बा, ये डिग्री कर को हूँ, जॉब नहीं, क्या करे बा, इंटर पढ़ को हूँ, वो कर को हूँ, मगर क्या है, जॉब नहीं, जॉबलेस। क्या करता है तो दूसरे छोटे छोटे काम करके अपना पेट पाल रहा है। तो अपने इल्म से अगर इंसान को फायदा होना है तो उस्ताद का अदब करना जरूरी है। दूसरी बात सहाबा के अंदर ये थी कि जब अगर कोई चीज मालूम हो भी था या नहीं भी हो, मालूम होता था तो तब भी अल्लाह के नबी से पूछते थे ये होता क्या की ऐसा, यानी ये बोल को पक्का नहीं बोलते। अल्लाह के नबी ने कभी पूछा कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा सवाब है, तो सहाबा को मालूम है तो पूछते नमाज क्या, वो पूछते, तो अल्लाह के नबी बोलते नहीं,
تو جہاد کیا؟ اللہ کے نبی بولتے نہیں. روزہ؟ اللہ کے نبی بولتے نہیں. اس طرح سوال کرنے کے بعد صحابہ بھی کیا ہے، پوچھتے وقت ڈاؤٹ سے پوچھتے ہیں، نہیں بولے تو ایک ہی بات بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول یہ اچھا جانتے ہیں، تم آگے معلوم تمیز بولو. اس طرح ادب کے ساتھ صحابہ کیا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم بھی ہو یا معلوم نہ ہو تو ٹیچر کے ساتھ ادب سے پیش آئے گا تو تبھی جا کر اس کا علم اسے فائدہ حاصل کرائے گا. اگر ٹیچر کے ساتھ سٹیرلا ڈالنے کو، ان کے اوپر کاؤنٹرا ڈالنے کو، ان کو بے عزتی کر کے ان کو مار کرے گا تو اس کا علم کچھ فائدہ حاصل نہیں دلائے گا، آخر میں ان کو چڑھولنے کا کام کرنا پڑے گا. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے. پانچویں حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ بہترین اعمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. تو اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہے، تمہارے درجے بلند ہوں گے. بہترین اعمال وہ ہیں جن کے کرنے سے کیا ہے، تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بہترین اعمال نہ بتاؤ جس کے کرنے سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے درجے بھی بلند ہوں گے اور سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. سونا چاندی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. تو اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائے کہ سونا چاندی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنے ساری چیزوں سے جب زیادہ ثواب ملتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہے ذکر. اگر کوئی انسان، جیسے کہ شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس سے پہلے کہ حدیث کے اندر آیا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 1000 نیکیاں اسے ملتی ہے. 100 مرتبہ پڑھنے پر 1000 نیکیاں، اور جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اتنے زیادہ ثواب انسان حاصل کرے گا. اس کے اندر بتایا گیا کہ کوئی سا بھی ذکر، یہ ذکر بول کر نہیں، فکس نہیں، وہ سبھی ذکر کر سکتے. تو اس کے کرنے سے کیا ہے، درجے بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب انسان کو ملے گا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. چھٹی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارث کے مال سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہر ایک انسان تو اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے بچے کے مال سے کیوں محبت کرے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج چکے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج چکے ہو، یہ تمہارا مال ہے. تو اس کی فکر کہ اس سے محبت کرو. جو تم چھوڑ کر جانے والے ہو، جو تمہارے بچوں کو ملنے والا ہے، اس سے محبت نہ کرو. تو اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں. تو اس سے حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. وہ خرچ کریں گے تو اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے اور اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. ساتویں حدیث جس کے اندر یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبر بمن يحرم علی النار، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ کون جہنم کے آگ پر حرام ہے؟ کون سا انسان جہنم کے آگ پر حرام ہے، وہ نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل نرم ہو، جس کا دل نرم ہو وہ انسان کیا ہے، جہنم کی آگ پر حرام ہے، اور اس کا مزاج کیا ہے، نرم ہو، اور لوگ اس سے قریب ہونے والے ہوں. تین چیزیں، ایک دل بھی نرم ہونا، اس کا مزاج بھی نرم ہونا، اور لوگ کیا ہے اس کی طرف، اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کے عادتوں کی دیکھ کر اس کی طرف آنے والے بنے. تو اور لوگوں کے معاملات میں آسانی کرنے والا ہو، تو ایسا انسان جہنم کی آگ پر حرام ہے.
اب لوگ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، دل تو بعض لوگوں کا نرم ہوتا ہے لیکن کیا ہے معاملات سخت ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا کیا ہے بات کرنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کا مزاج کیا ہے، ان کا نیچر، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ان غصے والا بات، اس کا زبان سیدھا نہیں ہے، ان بات کرے تو گالیاں دیے جیسا رہتا، ان بات کرے تو مارے جیسا رہتا، تو اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان کا مزاج نرم ہونی چاہیے، ان کو کیا ہے دل بھی نرم ہونی چاہیے، مزاج بھی نرم ہونی چاہیے، اور لوگ ان کے طرف آنے والے بنے، اس سے بات کرے تو اچھا آدمی چنے، اس سے بات کریں گے تو کیا بھی الٹے سیدھے باتیں بولتا ہے، ایسا اس کا مزاج کے اندر لوگ کیا ہے اللہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے، یہ انسان اچھا ہے، یہ اس کا بات کا مزاج ایسا ہے، اس کا بولنے کا ڈھنگ ایسا ہے، جو سرٹیفائی کرتے ہیں تو اسی کو کہا جائے گا کہ یہ انسان نرم دل والا ہے، یہ انسان نرم مزاج والا ہے۔ تو بعض لوگ، اللہ کے نبی بعض حدیثوں کے اندر یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدتر انسان وہ ہے، سب سے برا اور سب سے غلیظ انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے بات کرنے ڈرتے ہیں، یعنی ماں باپ بھی کیا ہے اپنے بچے سے بات کرنے ڈرتے ہیں، کہیں اس کے غصے کی وجہ سے بولے تو گالیاں دے ڈالتا کہ کئی عزت گنوانا بچے کا نہیں بول کر ماں باپ ہی بچے سے بات نہیں کرتے ہیں، تو یہ سخت مزاج والا ہے، تو ایسے نہیں بننی چاہیے، نرم دل والی بننی چاہیے، نرم مزاج والا بننی چاہیے، اور لوگ کیا ہے اس کے قریب ہونا چاہیے، لوگ اس سے نفرت کرنے والے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوگا۔ 8ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں الا ادلکم علی من یحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کس عمل سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور درجات کو بلند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنے والا، ٹھنڈ کا موسم ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی کیا ہے مکمل وضو مطلب سنتوں کے ساتھ پورا وضو کر رہا ہے، کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں کلی کرنا بولے تو بھی، منہ دھونا بولے تو بھی مشکل ہوتا ہے اتنے ٹھنڈے پانی میں، پھر بھی ان کیا ہے مکمل وضو کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جس کے جو تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں اور درجے کو بھی بلند کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنے والا، مسجد کی طرف جا رہا ہے تو زیادہ قدم چل رہا ہے، یعنی دور سے چل رہا ہو یا نزدیک ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے چل رہا ہو تاکہ زیادہ قدم پڑے، تو ایسے انسان کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر انتظار کرے یا دکان پر یا گھر پر کہیں پر بھی انتظار کرتا ہو، ارادہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد کو جانا بول کر اس کے دل کے اندر فکر ہو، تو بس یہ فکر ہی کافی ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکلیف ہونے کے باوجود اگر انسان وضو کرتا ہے، مسجد کو چل کر جاتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ 9ویں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ انسان، قسم اللہ کی وہ انسان ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ انسان ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ انسان ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون ایمان والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے پڑوسی اس کے غلطیوں سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کیا ہے اس کے تکلیفوں کی وجہ سے، پڑوسی بولے تو گھر بازو والے، چاہے دامے ہاتھ والے رندے، سیدھے ہاتھ والے رندے، سامنے والے رندے، پیچھے والے رندے، تو کون سے بھی پڑوسی اگر اس کے وجہ سے کیا ہے محفوظ نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ کب دیکھو لڑی ہوتا ہے، کب دیکھو پریشانی کرتا ہے، کب دیکھو کیا کیا کرتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے آزو بازو والے تکلیف اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تکمیل اس کے ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا اور وہ پکا مسلمان بھی نہیں بن سکے گا۔ تو یہ 9ویں حدیث ہے۔ 10ویں حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے. چاہے لکڑی اٹھان دے، تلوار اٹھان دے، پتھر اٹھا لے دے، ایک دوسرے کے خلاف. میں مارنے کے واسطے پتھر اٹھایا، سامنے والا بھی میرے اوپر پتھر اٹھا کھڑیا، تو اب مرے نہیں مرو بات کا قصہ، مرے یا نہیں مرو پھر بھی دونوں کیا ہے جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مارنے والا جہنم میں جاتا ہے کہ تو معلوم ہوتا ہے ان آدمی کو مارا اس واسطے جہنم میں جاتا ہے، مرنے والا کہیں کو جہنم میں جانا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا جو ہے ان بھی تو مارنے کا ارادہ کریا ہے، ان بھی مارنے کا پتھر اٹھایا، بلکہ سامنے والا کا پتھر لگ کو ان مریا، ورنہ کیا ہے انیچ مارتا تھا نا اسے. تو اس وجہ سے کیا ہے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے خلاف مارنے کے لیے چاہے لکڑی چھڑی کیا بھی اٹھاؤ، تو اگر کیا ہے مارنے کا ارادہ ہو، چاہے مکمل ختم کرنے کا ارادہ ہو یا اسے ہاتھ پاؤں توڑنے کا ارادہ ہو، تب بھی انسان کیا ہے جہنم میں جا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے برے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے. اور بھی 30 سوالات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے کو آئے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.